نکتاوروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ دنیا میں نام کما لینے کی خواہش، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش، اپنے خاندان اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جاگیریں اور مال اکٹھا کرنے کی لالچ، حب جاہ حب مال، یہ ساری باتیں اور یہ ساری خواہشات کس قدر کھوکھلی اور کمزور ہیں، اس کا احساس آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ کبھی اکیلے ایک وسیع قبرستان میں کچھ وقت گزاریں اور ایسی شکستہ قبروں کا حال دیکھیں تو آپ کو یہ احساس شدت سے ستاتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کبھی یہ لوگ بھی اس دنیا کی بھاگ دوڑ کا حصہ رہے ہوں گے، دنیا کمانے کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہوں گے، اور آج یہاں ایسے کٹ کے لیٹے ہیں جیسے اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت ہی نہ ہو۔ اس وقت میں لندن کے اس ٹاؤن کے مین قبرستان میں ہوں۔ کافی پرانا تاریخی قبرستان ہے، بہت پرانی قبریں یہاں پہ موجود ہیں، اور یقین جانیے اس طرح قبرستان میں کچھ دیر اکیلے گزارنا، قبروں کے کتبے پڑھنا، یہ بھی اپنے اندر ایک بڑا دلسوز تجربہ ہے، بہت کچھ سکھا دیتا ہے، اور چند ہی لمحوں میں ایسی بہت ساری حقیقتیں زندگی سے اور موت سے متعلق جو آپ بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد دلا دیتا ہے۔ کئی ایکڑ پہ یہ پھیلا ہوا ہے قبرستان، اور اس شہر خاموشہ میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اکیلا ہی موجود ہوں، کوئی بندہ بشر آپ کو نظر نہیں آتا اس قبرستان میں، جس سے آپ کو زندگی کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا کی اور دنیا والوں کی جو ایک ڈور ہوتی ہے وہ کس طرح کٹ جاتی ہے آپ سے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ احساس یا یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ ہمارا وجود اس دنیا کے لیے یا ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہمارے دوست، ہمارا خاندان، ہماری فیملی، ان کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہم نہ ہوئے تو اس دنیا پر یا کم از کم ہماری فیملی، ہمارے خاندان، ہمارے دوستوں کو اس کا شدید فرق پڑنے والا ہے۔ لیکن جب اس تاریخی قبرستان میں آپ قبروں کی مدت دیکھتے ہیں کہ کتنی پرانی قبریں یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ جو لوگ اس دنیا سے کئی سال پہلے چلے گئے تھے، ان کے بغیر بھی دنیا پوری طرح سے رواں دواں ہے۔ جیسے اس قبر کا کتبہ آپ پڑھیں تو اس میں جو ایئر آف ڈیتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ who died in November 6th 1906، یعنی 1906 میں یہ دنیا سے چلے گئے تھے، ایک صدی سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کتبے پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پہ جو موت کا سال ہے وہ 1914 لکھا ہوا ہے، اور اس کتبے پہ 1940 کا سال لکھا ہے۔ یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے قدر شکستہ حال میں، اس پہ جو موت کا سال ہے وہ 1936 تحریر ہے۔ کچھ قبریں آپ کو ایسے خوبصورت حال میں بھی مل جاتی ہیں جن کو باہر سے خوبصورت کتبے اور ماربل لگا کے سجا دیا جاتا ہے، پھول بوٹے لہرا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ایک یہ خیال امٹ کر بھی سامنے آتا ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے دوست زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کی قبر کو ایسے باہر سے
خوبصورت ماربل لگا کے سجا دیں اور اس کا منظر خوبصورت کر دیں، لیکن قبر کے اندر کا جو منظر ہے اس کی تیاری آپ کو خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کے معمولات کو پرکھنا اور اس کو جانچنے کے لیے کہ آپ صرف دنیا سنوارنے میں لگے ہیں، دنیا کی زندگی بنانے میں لگے ہیں، یا اس میں کہیں موت اور قبر کی تیاری بھی موجود ہے، یا آپ صرف کاغذوں میں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، یا آپ کی زندگی کا عمل بھی کچھ اس کے مطابق دکھاتا ہے۔ تو اس کے لیے علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہمیشہ میرے دل کو لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کہ ایک ایسا بندہ جو صرف دنیا بنانے کے لیے لگا رہتا ہے، موت اور قبر کی ترجیح کہیں بھی دور دور تک اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوتی، وہ آفاق میں گم ہوتا ہے، وہ دنیا کے چکروں میں، دنیا کے معاملات میں، دنیا بنانے میں گم ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ مومن جس کی زندگی میں قبر اور دین کی ترجیح بھی ہوتی ہے، دنیا اس میں گم ہوتی ہے اور وہ دنیا سے ترک تعلق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ صبح کا الارم صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ نے اپنے کام، دفتر یا جاب پہ جانا ہے، اس الارم کی ترجیح میں کہیں فجر کی نماز شامل نہیں ہے، یا پورا ہفتہ آپ الارم لگا کے اٹھتے ہیں صبح اپنے کام پہ جانے کے لیے، اور اسی چکر میں آپ فجر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور چھٹی والے دن آپ 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں کہ آج کام پہ تو نہیں جانا، تو الارم لگا کے کیوں اٹھیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو پھر آپ آفاق میں گم ہیں، آپ کی زندگی میں دین یا قبر کی تیاری موجود نہیں ہے۔ اور ہمیشہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں اگر آپ دنیاوی معاملات کو ترجیح دیتے ہیں، اور جہاں دین یا دین کے جو معاملات ہیں وہ اگر کٹ رہے ہوں اور آپ کے دل پر بوجھ نہیں پڑتا اس بات کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آفاق میں گم ہیں آپ۔ یقیناً یہ توبہ کا مقام ہے، اور اپنے زندگی کے معاملات اور اپنی سوچ کو پرکھنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔